بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سلطنت کا بہت بڑا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے کھانے پینے پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ ان کے پاس خاص باورچی موجود ہوتے ہیں جو ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ ان کے کھانے کے لیے ہر قسم کے اور طرح طرح کے کھانے بنائے جاتے ہیں۔ دن کے لحاظ سے ان کے کھانا مختلف ہوتا ہے۔ مختصر ان کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ بادشاہ کے لیے کھانا پکانا ہوتا ہے تو باورچی بھی خاص رکھے جاتے ہیں۔ بڑی سلطنت کے بادشاہ ہونے کے ناطے ہر کسی کا خواب تھا کہ یہ اس بادشاہ کا باورچی بنے۔ جب بادشاہ نے اپنا اقتدار سنبھالا اور تخت پر بیٹھ گیا تو باورچی کھانے لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور باورچی نے ہر قسم کا کھانا تیار کیا ہوا تھا اور طرح طرح کے لذیذ پلیز کھانے کی ڈش تیار تھی۔ یہ سب کچھ بادشاہ کے آگے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے کھانا کھایا اور کھانے کے بعد باورچی اس کو اپنے پاس بلایا۔ بلانے کے بعد باورچی کو کہا کہ آج کے بعد میرے لیے تم صرف دوپہر میں کھچڑی اور شام میں میرے لیے سادہ روٹی بناؤ گے۔ باورچی نے جب یہ سنا تو کافی پریشان ہوا، کیونکہ وہ طرح طرح کے کھانے نہیں پکا سکتا تھا اور کھا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ کھچڑی اور روٹی پر گزارا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کچھ ہی دنوں میں باورچی کام چھوڑ کر بھاگ گیا۔ نیا باورچی رکھ لیا گیا اور وہ بھی کچھ دن کام چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اب جو بھی نیا باورچی آتا وہ کچھ دن کام کرتا اور پھر بھاگ جاتا۔ بادشاہ دیکھ کر کافی پریشان ہوا۔ اب جب نیا باورچی رکھا گیا تو بادشاہ نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ بادشاہ نے باورچی کو کہا کہ تم 1 سال تک کام نہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، جس پر باورچی مان گیا، کیونکہ بادشاہ کا باورچی بننا ایک اچھی ملازمت تھی، لیکن وہ بھی حقیقت سے ناآشنا تھا۔ جب اس کو سادہ کھچڑی اور روٹی بنانے کا حکم سنایا گیا تو وہ کافی پریشان ہوا۔ اس کے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ اب وہ معاہدہ طے کر چکا تھا، اس لیے وہ خود چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے کچھ ایسی ترکیبیں سوچنے شروع کر دی کہ بادشاہ خود ہی اس سے کام سے نکال دے۔ اس نے ایک دن کھچڑی پکائی اور اس میں نمک چاول کے برابر ڈال دیا اور یہ کھچڑی لے کر بادشاہ کے دربار میں چلا گیا۔ بادشاہ نے کھچڑی کھائی اور ایک دفعہ نظر بھر کے باورچی کو دیکھا۔ دوسرے دن کھچڑی میں نمک ڈالا اور کھچڑی لے کر بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے کھچڑی کھائی اور ایک دفعہ نظر بھر کر باورچی کو دیکھا۔ بادشاہ نے باورچی کو کچھ بھی نہ کہا۔ تیسرے دن پھر کھچڑی پکائی اور اس میں نمک کے برابر ڈالا۔ بادشاہ نے کھچڑی کھائی اور نظر بھر کے باورچی کو دیکھا۔ باورچی کو مخاطب کر کے کہا، میاں ایک قسم کی کھچڑی پکاؤ، یا تو چاولوں کے برابر نمک ڈالا کرو یا پھر ڈالا ہی نہ کرو، یا تھوڑا سا نمک ڈالا کرو۔ یہ سن کر کھچڑی ہاتھ باندھ کر بادشاہ کے آگے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ بادشاہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا، بولو کیا مسئلہ ہے؟ باورچی نے کہا کہ میرے 7 بیٹیاں ہیں، میں اس لیے آپ کا باورچی بنا تھا کہ میری غربت دور ہو جائے گی۔ میں کئی سالوں سے فاقے کر رہا ہوں، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا باورچی بننے کے بعد بھی میں فاقے ہی کروں گا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ بادشاہ کا میں باورچی بن چکا ہوں تو میری اب غربت دور ہو جائے گی، لہٰذا ایک مہربانی کیجیے، اپنے غلام کو آزاد کر دیجیے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم کو کس چیز کی ضرورت ہے، آزادی کی یا پیسوں کی؟ باورچی نے جواب دیا، بادشاہ صاحب پیسوں کی۔ بادشاہ نے کہا کہ صبح اس طرح کرنا کہ 1 پاؤ کھچڑی زیادہ بنا کے لے کے آنا۔ باورچی نے صبح 1 پاؤ کھچڑی زیادہ بنا کے لے گیا۔ بادشاہ نے اس میں سے تھوڑی سی کھچڑی کھائی اور باقی 7 پلیٹوں پر رکھ کر باورچی کو دے کے، جاؤ میرے 7 وزیروں کو دے کر آؤ اور کہنا کہ یہ بادشاہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ باورچی کھچڑی لے کر وزیروں کے پاس گیا۔ جب وزیروں کو پتہ چلا کہ بادشاہ نے ان کے لیے تحفہ بھیجا ہے تو انہوں نے بڑی شان سے باورچی کا استقبال کیا
اور نذرانے کے طور پر ڈھیروں پیسے اور گلے سے اتار کر قیمتی موتیوں کے ہار اس کے ہاتھوں میں رکھ دیے، جس سے باورچی بہت حیران ہوا۔ یہ نذرانہ لے کے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا۔ بادشاہ نے کہا، کیوں، اب تمہاری غربت کا کوئی معاملہ حل ہوا کہ نہیں؟ یہ سپر باورچی نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، اب تو میری ساری زندگی کا معاملہ حل ہو چکا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا۔ میں اپنے کیے پر کافی شرمندہ ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس بادشاہ کا نام کیا ہے؟ اس بادشاہ کا نام تھا عالمگیر اورنگزیب۔ یہ بادشاہ اپنے سادہ پن کے لحاظ سے بہت مشہور تھا۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو کے بھی یہ ایک ہی کھچڑی اور سادہ روٹی پر گزارا کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان کے پاس پیسہ آ جائے تو اسے اپنا آپ بھول جانا چاہیے۔ پیسہ آنے جانے والا ہے، آپ نے کل کو یاد کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، اس سے آپ نے کچھ سیکھا ہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ایک اچھا سا کمنٹ چھوڑ دیں، اور میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔